أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی. اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر. یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو چند خاص باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. چنانچہ پہلی نصیحت اس بات کی فرمائی گئی کہ دیکھو زبان سے متعلق اور کانوں کے استعمال سے متعلق اور آنکھوں کے دیکھنے سے متعلق ذات باری تعالی کی جانب سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھنا ان کے استعمال میں احتیاط کو پیش نظر رکھنا. چنانچہ فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس بات کے پیچھے مت پڑنا. اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی بات کے کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینا کہ آیا جو بات کر رہے ہو وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. جس کے بارے میں بات کر رہے ہو اس بات کی تمہیں تحقیق حاصل ہے یا تحقیق حاصل نہیں ہے. عام طور پر انسان بہت ساری باتوں کو بہت سے لوگوں کے متعلق سنتا ہے. مثلا کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو فلاں صاحب ہیں ان کا کاروبار تو حلال نہیں ہے، یا جو فلاں صاحب ہیں انہوں نے ترقی کی ہے لیکن حلال مال سے ترقی نہیں کی بلکہ حرام ذرائع سے ترقی کی ہے. اب اس نے سن لیا اور سننے کے بعد اس بات پر یقین کر لیا. ہمارے معاشرے میں یہ عام سی بات ہو گئی ہے، ان خرابیوں کو کوئی خرابی نہیں سمجھتا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدترین عمل ہے وہ کسی پاک دامن پر بہتان باندھنا ہے. اور بہتان کے معنی یہ ہے کہ جو خرابی اس میں موجود نہیں ہے وہ اس کی جانب منسوب کر دینا. تو بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں. کسی کی برائی ہمارے سامنے آئی، ہم نے یقین کر لیا کہ یہ برا آدمی ہے. کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ تو بدکار ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں بھائی لوگ کہتے ہیں تو یہ بدکار ہوگا. اسی طرح کسی کے بارے میں یہ سنا، اور بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہنے والا نامعلوم کس جذبے سے بات کر رہا ہے. اس کے اچھے تعلقات ہیں، برے تعلقات ہیں، نامعلوم وہ جذبہ حسد سے بات کر رہا ہے،
وہ جس کے بارے میں بات کرتا ہے دراصل اسے پسند نہیں کرتا، تو بھائی اس کے ساتھ تو کوئی علت وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اس عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بات کو پرکھ لیں، اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر کسی کی برائی سامنے آئے تو اسے ہمیشہ کے لیے دل میں برا نہ بنا لے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں جن سے آپ نے سنا ہے ان سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ نے تحقیق کی ہے اس بات کی، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن صحیح نہیں دیکھتا، صحیح نہیں دیکھتا۔ وہ جس منظر کو دیکھ رہا ہے بعد میں معلوم ہوتا ہے جی میں نے اس منظر سے یہ سمجھا تھا، در حقیقت بات اس طرح سے تھی۔ اب وہ بات دیکھی اور دیکھنے کے بعد یہ سمجھا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میری آنکھ تو دھوکہ نہیں کھا سکتی، لیکن صاحب تم نے جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دیکھنے سے جو مفہوم تم اخذ کر رہے ہو وہ مفہوم بنتا نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں نا، اس کی مثال حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کے وقت، اب مسجد نبوی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج مطہرات کے حجرے ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ادھر ریاض الجنہ ہے اور مسجد نبوی کا قدیم حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ازواج مطہرات کے حجرے ہیں ان کی لائن بھی وہی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور ازواج مطہرات باہر کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی زوجہ مطہرہ سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے، یا آپ اندر کی جانب کھڑے ہیں اور ان میں سے کوئی باہر کی جانب کھڑی ہوئی ہے اور آپ ان سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اندھیرے میں رات کا وقت تھا، تو اسی طرح سے حسب عادت آپ مسجد کے کنارے پر تھے اور ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو فرما رہے تھے، چونکہ رات کا وقت تھا۔ تو وہاں سے کچھ صحابہ اکرام گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاتون سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ گزرنے والے صحابہ نے دیکھا۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے انہیں واپس بلایا۔ یہ واقعہ سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری بدگمانیاں بغیر دلیل کے بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص برا نہیں ہے لیکن ہم نے بغیر دلیل کے اسے برا بنا رکھا ہے، ہم نے بات کو سمجھا نہیں ہے اور نتیجہ غلط نکالا ہوا ہے۔ ایسا رشتوں میں بھی ہوتا ہے، تجارت میں بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے معاملات میں اور معاشرت میں یہ غلط فہمیاں عام پھیلی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے ان گزرنے والے صحابہ کو بلایا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ جو کھڑی ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ حضور وضاحت فرما رہے ہیں یہ میری زوجہ صفیہ ہیں، میں کسی اور سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہم بھلا کیسے دوسرا گمان کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ کسی اور عورت سے بات کر رہے ہوں گے؟ ہمارا تو دھیان بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، اس واسطے کہ شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ابھی تو خیال نہیں آیا، نہ معلوم پھر بعد میں کبھی کسی کے ایمان کو وہ خراب کر دے۔ اگر نبی کے بارے میں خیال آ گیا تو ایمان تو چلا جائے گا۔ تو آپ نے کتنا ضروری سمجھا کہ یہ گزر رہے ہیں، اہل ایمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ورغلائے کہ پتہ نہیں حضور کس سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب بتائیے دیکھا آنکھ سے دیکھنے کے بعد اگر انسان غلط مفہوم اخذ کر بیٹھے تو اس کو سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کسی کو دیکھا وہ کسی خاتون سے بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنی بہن سے بات کر رہا ہو، ماں سے گفتگو کر رہا ہو، بیوی یا بیٹی سے گفتگو کر رہا ہو، خالہ یا پھوپھی سے گفتگو کر رہا ہو،
بہت سارے رشتے ہیں نا جو محارم کے رشتے ہیں. یہ گزرا اور اس نے کہا بھائی فلاں صاحب دیندار آدمی ہے، فٹ پاتھ پر اجنبی عورت سے گفتگو کر رہے تھے. اب یہ مانے گا بھی نہیں مانے گا. یہ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے نہیں مانے گا کہ یہ کہے گا میں نے آنکھ سے دیکھا ہے. اور انسان اپنی آنکھ پر اور اپنے کان پر بہت بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا بھروسہ؟ کہتے جی میں نے خود دیکھا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے جو دیکھ رہے ہو اسے سمجھا بھی ہے یا نہیں. اس واسطے کہ تم اور تمہاری ذات حرف آخر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات تم نے دیکھی ہو اور سمجھی نہ ہو سکتا ہے نا. اب تم جانتے تو نہیں ہو کون عورت ہے وہ، لیکن شیطان ورغلاتا ہے، دل میں خیال ڈال دیتا ہے. اور اگر دل میں خیال آ گیا تو اب ساری زندگی بدگمان رہے گا. یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ نامحرم عورت سے گفتگو کر رہے تھے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم آنکھ سے دیکھ بھی لیں لیکن حقیقت تک پہنچ جائیں یہ ضروری نہیں ہے. ہمارا دیکھا ہوا بھی قابل اصلاح ہے، لائق اصلاح ہے. ہو سکتا ہے دیکھا ہو لیکن صحیح نہ دیکھا ہو، غلط دیکھا ہو. ایک اللہ والے تھے، ان کی بڑی عجیب عادت تھی. ہمارے ہاں یہ جو صوفیہ کے اندر مدارج ہیں ان کے درجات اور طبقات ہیں. تو ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں جو مخلوق سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد اور تلقین کا منصب عطا نہیں فرمایا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھلے ملے رہتے ہیں، واعظ و تلقین بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں بھی پاس بیٹھ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ الگ منصب ہے، یہ طبقہ الگ طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص منصب دیا ہے. یہ ارشاد اور تلقین کے منصب پر ہے. اور ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو لوگوں کو سے دور رہنا پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں زیادہ لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو ہمارے اور اللہ کے درمیان حرج ہوگا، ہمارے معمولات رہ جائیں گے، ذکر اذکار رہ جائیں گے. یہ بھی اپنا ایک الگ مزاج ہے. یعنی ملنا جلنا ہے تو بس ضرورت کی حد تک ملنا جلنا ہے. تو بعض صوفیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا ظاہر اپنا بناتے تھے جس سے آنے والا بدگمان ہو جائے. مثلا ایک بزرگ کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ شراب کی خالی بوتل میں پانی بھر کر رکھ دیا کرتے تھے. اب کوئی دور سے سنا کر کہیں سے آ گیا، ویسے تو ظاہر ہے ایسے حضرات کو لوگ جانتے کم ہیں اور یہ ملنا پسند نہیں کرتے. ایک خاص طبقہ ہے یہ. تو اگر کوئی آ بھی گیا وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ کیسے صوفی ہیں، یہ کیا رکھا ہوا ہے سامنے. تو جیسے سیدھے قدموں آئے گا الٹے قدموں جائے گا، بھاگے گا وہاں سے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. ان کا منشا پورا ہو گیا. یہ کیا چاہتے تھے کہ زیادہ لوگوں سے اختلاط نہ ہو، زیادہ لوگوں کے قریب نہ جائیں ہم، اور ہمارے معمولات میں، اذکار میں، تسبیحات میں، وظائف میں خلل واقع نہ ہو. یہ مزاج ہے وہ کہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے یہ مزاج، لیکن من جانب اللہ بعض لوگوں میں یہ مزاج رکھا گیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے اللہ والے ہوں، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو گھلے ملے نظر آئیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو بالکل الگ نظر آئیں گے، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، واعظ اور تلقین کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. ان پر غالب یہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت درست ہو جائے. تو اب کوئی آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اللہ والے نہیں ہیں، اور وہ چلا گیا. اور یہ بھی خوش ہیں کہ بھئی میں چاہتا بھی یہ تھا کہ مجھے اللہ والا نہ سمجھے. تو اب اس نے آنکھ پر بھروسہ کر لیا، اس کے ظاہر کو دیکھ کر آنکھ پر بھروسہ کر لیا. لیکن در حقیقت آنکھ بھی حقیقت تک پہنچنے سے تحقیق کے بغیر وہ بھی عاجز ہے. تو اس لیے انسان اپنی آنکھ پر بھروسہ کر لیتا ہے، کان سے سنا تو بھروسہ کر لیتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کہا کچھ ہے اور سامنے سے سامع نے سنا کچھ ہے. کہنے والے نے کوئی بات کہی،
سننے والے نے کوئی بات کہی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میرے کانوں سے میں نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے. لہذا وہ سنی ہوئی بات پر یقین کرتا ہے اور پھر اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اسے آگے نقل کرنے کو بھی جھوٹ فرمایا ہے. ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے تحقیق نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، سنتا ہے اور رائے قائم کر لیتا ہے، دیکھتا ہے اور رائے قائم کر لیتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ بھی نہیں سوچتا کہ بھئی یہ صاحب ان صاحب کی برائی کرتے رہتے ہیں تو کیوں برائی کرتے ہیں، ایسا تو نہیں حسد کا شکار ہو. اور یاد رکھیے حسد عام ہے، حسد عام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. صاحب علم سے علم کی وجہ سے، صاحب حسن و جمال سے حسن و جمال کی وجہ سے، صاحب مال سے مال کی وجہ سے، صاحب منصب سے منصب کی وجہ سے، ہر چیز میں اس کا مد مقابل موجود ہے نا. تو حسد عام ہے. اللہ نے اگر آپ کو عقل دی ہے، ایک اچھے بھلے آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو سوچنا چاہیے اس کی کیوں تکلیف ہے بھائی، اسے کیا پریشانی ہے، یہ کیوں اس کی برائی کر رہا ہے. اکثر و بیشتر پیچھے یہی حسد کا معاملہ نکل آتا ہے. تحاسد عام ہے. ایک شخص کہتا ہے جی یہ صاحب ترقی کر گئے ہیں لیکن ان کا کاروبار حلال کا نہیں ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اسے غلط سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. اس واسطے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور سب مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے، حسن ظن رکھنا ضروری ہے. اللہ معاف فرمائے اگر انسان تحقیق کا مزاج نکال دے، جو بات سنتا ہے یقین کر لیتا ہے، نقل بھی کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے ابتدا میں یہ غیبت تک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بہتان تک پہنچ جاتا ہے، بہتان تک پہنچ جاتا ہے. اب آپ ذرا سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین سود کیا ہے. بھئی سود تو ہے ہی بدترین چیز، لیکن حضور اس میں بھی فرما رہے ہیں سود میں بھی جو بدترین سود ہے وہ نہ بتا دوں تمہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. سود بدترین، سود خود بدترین چیز ہے، اس میں بھی بدترین ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں بدترین سود یہ ہے کہ بھائی مسلمان کی غیبت کی جائے. بتائیے کتنی خطرناک بات ہے. جبکہ سود یہ ہے ایک پیسہ کھانا ایسا ہے، العیاذ باللہ نعوذ باللہ، ایک پیسہ کھانا ایسا ہے، بعض روایات میں آتا ہے جیسے اپنی ہی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. اس صاحب ایمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کتنی خطرناک بات ہے. یہ تو سود ہے اور حضور فرما رہے ہیں غیبت اس سے بھی بری چیز ہے. اب جب یہ تحقیق نہیں کرے گا تو غیبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. جب یہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے گا تو غیبت ہوگی اس سے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوگا کہ غیبت سے بڑھ کر بہتان تک بات جا پہنچے گی. تحقیق تو کی نہیں. غیبت تو وہ ہے بھائی مسلمان کے اس عیب کا ذکر کرنا جو فی الواقع اس کے اندر موجود ہے، یہ غیبت ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس عیب کا ذکر کرنا جو فی الواقع اس کے اندر موجود ہے. اور بہتان یہ ہے کہ اس بات کی نسبت مسلمان کی طرف کرنا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں. یہ دروازہ بند کر دیں پیچھے والا. اس کی طرف اس بات کی نسبت کرنا جو اس بیچارے میں ہے ہی نہیں. مثلا ایک شخص رشوت نہیں لیتا تو کہتے ہیں یہ راشی آدمی ہے. تو کیا ضروری ہے کہ ہر افسر راشی ہو؟ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں نے 2-4 افسر دیکھے رشوت لیتے ہوئے، اب سب کو کہتے ہیں راشی ہوگا یہ تو. یا کسی کو دیکھا اور اس کو کہہ دیا بد کردار آدمی ہے، بد کردار آدمی. یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اس واسطے کہ جب تک اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی تب تک اسے بہتان ہی کہا جائے گا، غیبت بھی نہیں کہا جا سکتا. غیبت تو وہ ہے جو موجود ہے، آپ کو تو تحقیق ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ از قبیل غیبت نہیں ہے، از قبیل بہتان ہے.
اور اللہ معاف فرمائے آج کل اسی کی معاشرے میں کثرت ہو گئی ہے، معاشرے میں کثرت ہوگی، بغیر تحقیق کے کسی کے کام کو غلط، کسی کی ذات کو غلط، کسی کے کردار کو غلط، کسی کے مال کو غلط، یہ تو ان کی کمائی 2 نمبر ہے، یہ تو خود ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ بد کردار آدمی ہے، یہ خراب آدمی ہے۔ تو اگر کسی کی عادت ہو، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں ایسی مجالس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے جہاں پر اوڑھنا بچھونا غیبت اور بہتان ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے دوست ہیں، بہت خوب رہی، دوستی کے لیے بھی کچرا ہی ملا ہے تمہیں بھائی، کیا اعلیٰ انتخاب ہے۔ ایسے دوست ملیں جو جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بہتان لگائیں۔ تو کچھ حضرات خود اصل میں ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس مجلس کی قباحت سے واقف نہیں ہوتے، کہتے ہیں دوست ہیں اس لیے چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ یا تو ان کی اصلاح کا اہتمام کرو، دوستوں کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور اگر سنوار نہیں سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو تو بگاڑ سے بچا لو۔ بھائی تم انہیں سنوار نہیں پا رہے، دوست برائیوں میں مبتلا ہیں، خرابیوں میں مبتلا ہیں، اور تم وہاں بیٹھتے اور غیبت سنتے ہو، یہ معمولی بات نہیں غیبت کا سننا۔ اللہ معاف فرمائے ہماری اکثر مجالس، عام آدمی ہو خاص آدمی ہو، اب تو اہل علم کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کی مجالس، عوام کا تو کیا ہی کہنا، غیبت اور بہتان سے بھری ہوئی ہے، جبکہ غیبت کا کرنا صرف حرام نہیں ہے، سننا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ جیسے کرنے پر اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائیں گے، ایسے ہی اس کی سماعت پر، سننے پر بھی باز پرس ہوگی۔ ربی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ غیبت شروع ہو گئی، غیبت شروع ہوئی تو انہیں خیال آیا بھائی غیبت سننا بھی حرام ہے، یہاں تو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد ٹہل کر جب واپس آئے تو پھر غیبت شروع ہو گئی، پھر بیٹھے، پھر اٹھ کر چلے گئے کہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے جہاں غیبت ہو رہی ہو کم از کم اس مجلس میں گفتگو کا رخ موڑ دے انسان، اپنی کوشش کر کے اس کی عادت بنائیں، تو آپ 2 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، ایک تو مجلس کو بھی گناہ سے بچایا، اور دوسرا خود کو سننے کے گناہ سے بچایا۔ بس مثال کے طور پر ایک آدمی آپ محسوس کر رہے ہیں غیبت کر رہا ہے بار بار، تو آپ اس سے کوئی ایسی بات پوچھیں کہ اس کا دماغ وہاں سے ہٹ کر وہاں چلا جائے، اور اس نیت سے یہ کام کرنا چاہیے کہ بھائی مسلمان جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن میں تو موجود ہوں، کم از کم مجھے تو اس کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور میں ایسے ہی نہیں ترکیب کے طور پر عرض کر رہا، یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محافظوں میں بہترین محافظ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے غیبت جس مسلمان کی ہو رہی ہو، وہ بیچارہ موجود نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے، اور یہ اس غائب مسلمان کی آبرو کی حفاظت اس مجلس میں کرے، غیبت سے روکنے کی کوشش کرے، براہ راست نہیں روک سکتا، گفتگو کا رخ موڑ دے۔ تو خیر وہ دوسری دفعہ غیبت شروع ہوئی، وہ مجلس سے اٹھ گئے، پھر باہر چلے گئے۔ فرماتے ہیں جب واپس آیا تیسری مرتبہ بیٹھا تو اب پھر غیبت شروع، اب میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا، سستی ہو گئی، میں نے کچھ غیبت سنی بھی اور ذرا اس میں حصہ بھی لیا، یعنی 1-2 جملے کہہ دیے ہوں گے۔ ماتے میں رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی غلام ہے، اور اس کے ہاتھ میں بڑا طباق ہے، اور اس طباق میں سڑے ہوئے گوشت کے خون آلود ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بالکل گندا سڑا ہوا گوشت۔ اب وہ کیا کرتا ہے، میرے قریب آیا اور وہ اس طباق میں سے گوشت کے وہ گلے سڑے بدبودار خون آلود ٹکڑے لیتا ہے اور میرے حلق میں ٹھونستا ہے۔ تو میں اس سے کہنے لگا ارے یہ کیا کر رہے ہو، اتنی گندی چیز حلق میں ڈال رہے ہو، منہ میں گھسا رہے ہو۔ تو وہ سنتا نہیں ہے اور زبردستی حلق میں وہ ٹکڑے ٹھونستا ہے خون آلود۔ جب انہوں نے بار بار کہا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس کے کھانے سے تو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ جو اس مجلس میں بھائی مسلمان مردہ کا گوشت کھایا غیبت کر کے، اس سے تکلیف نہیں ہوئی۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ اوہو کیا چیز مجھے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواب میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ واقعی قرآن مجید میں تو یہی آیا ہے نا کہ دیکھو غیبت کرنا ایسا ہے
جیسے اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھانا، یعنی وہ بھی زندہ نہیں مردہ کا گوشت کھانا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے اللہ فرمانے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی کھا سکتا ہے؟ تصور بھی انسان نہیں کر سکتا اگر صحیح العقل آدمی ہے تو یہ اتنی خراب بات ہے، اور ہر مجلس میں یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور یہ بیماری کتنی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا پتہ نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی بغیر تحقیق کے کوئی بات مت کرو. جو بات سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو، پتہ نہیں صحیح بات ہے غلط بات ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہر بات پر یقین نہ کرو. مثلا دین کی بات سنی تو کہیں یہ بھی سنی سنائی بات ہے. اس سے مراد یہ لوگوں کے متعلق جو بات ہے، کسی کی ذات کے متعلق بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، دھوکے باز آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، ایسا ہے، بد کردار ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کی کمائی صحیح نہیں ہے، رشوت لیتا ہے، تو یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مسلمان کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بغیر تحقیق کے کسی کو برا سمجھنا اپنے برا ہونے کی دلیل ہے. اپنے اندر کمی ہے نا، شریعت کا پتہ نہیں ہے، قرآن و سنت کی تلقین اور تعلیم کا پتہ نہیں ہے. وہاں تو صاف کہا جا رہا ہے سنی سنائی بات پر یقین مت کرنا. اب یقین بھی کر لیتے ہیں اور آگے اسے بیان بھی کر دیتے ہیں. ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ تھے مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی آج کل نقل روایت میں کذب عام ہے، یعنی بات کو نقل کرنے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے. ایک شخص ایک بات کہتا ہے، اگلا 2 باتیں کہتا ہے، پھر اس سے اگلا 3 باتیں بنا دیتا ہے، اس سے اگلا 4 باتیں کر دیتا ہے. اور میں آخر میں جہاں بات پہنچتی ہے وہاں سے بال کا پر بن چکا ہوتا ہے. یعنی اس نے کچھ دیکھا، آگے اضافہ کیا، اس نے اور اضافہ کیا، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، انداز بھی بدل جاتا ہے، گفتگو میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اس نے کچھ احتیاط والے لفظ کہے ہوں گے، یہ بغیر احتیاط کے کہے گا، بغیر احتیاط کے کہے گا. تو فرمایا کرتے تھے نقل روایت میں بات کو نقل کرنے میں کذب عام ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے. بڑا ہی متقی آدمی ہے جو اس بات کے اندر بھی رعایت کرے کہ بھئی جتنی سنی ہے اتنی آگے بتاؤں، اور اگر کسی کی ذات کے متعلق ہے تو سنی سنائی بات کو نقل ہی نہ کرے، اس کو وہیں دفن کر دے، وہیں اس بات کو چھوڑ دے. اسی کے اندر خیر ہے. قرآن مجید میں تلقین کی گئی، نصیحت فرمائی گئی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ دیکھو یہ نہ سمجھنا جو سنا، جو دیکھا، جو بولا، جو دل میں کسی کے بارے میں خیال کیا اللہ کچھ پوچھیں گے نہیں ہم سے. ایسا نہیں ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان لوگوں سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا، یا بات جو دیکھی تھی اس پر کیسے یقین کر لیا بدون تحقیق کے، غلط بات کو کانوں سے سنا کیوں تھا، کسی کے بارے میں غلط خیال اور تصور تم نے دل میں کیوں پالا تھا. فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کے یہاں سب چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ یہ کیوں کیا تھا تم نے ایسا. بتائیے کوئی جواب دے گا؟ آج کل ایک عام بات ہے بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں سیاسی بحث میں بھی الزام نہ لگائیں کسی پر، یہ کل قیامت کے دن بڑی مصیبت بن جائے گی. جیسے سنتے نا ہم اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، تو کہا جی اس کا لیڈر شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، یا اتنے ارب کھا گیا، اتنے کھرب کھا گیا. صاحب اس نے کھائے یا نہیں کھائے ہیں ثابت تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا. قیامت کے دن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. آئیے لائن میں لگ جائیے، لائن میں لگ جائیے. اس لیے سیاسی بحث مباحثے میں ایک حد سے آگے نہ جائے. جہاں بہتان ترازی شروع ہوتی ہو وہاں سے پیچھے ہٹ جائے، اسی میں عافیت ہے. آپ نے سامنے والے لیڈر کو کہہ دیا کہ اس نے 26 ارب روپے کھا لیے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو تو بلایا جائے گا، اس کو بلایا جائے نہ جائے آپ سے کہا جائے گا ثابت کیجئے 26 ارب روپے. کر دیں گے ثابت؟ اس لیے ثابت نہیں کر سکتے کہ حقیقت تو بہت زیادہ پردوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بات چلی کہاں سے ہے، پہنچی کہاں پر ہے.
اور بات تھی کیا اور بن کیا چکی ہے۔ جہاں کسی پر الزام کی بات آئے، بہتان کی بات آئے، عافیت اس میں ہے اپنی زبان اپنے قلم کو روک دے، وگرنہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، بڑی خطرناک بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، مثلا یہ کہا کہ یہ فلاں عورت یا فلاں آدمی بدکار ہے، یا کوئی اور الزام لگا دیا، اور میں قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے دعوے پر آج کے دن 4 گواہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، 4 گواہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ۔ کر دے گا پیش؟ یقیناً پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منظر اس دن کا بیان فرمایا وہ بڑا ہی خطرناک منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ سورۃ العبس میں اللہ نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ارے بھائی اس دن تو اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اولاد سے بھاگتے ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے ماں بھی بیٹے کو پریشان دیکھے گی تو وہ راہ بدل لے گی، اس دن میدان معاشر میں راہ بدل لے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اگر میرے بیٹے نے مجھ سے نیکی مانگ لی اور ایک نیکی کا اگر اس نے سوال کر لیا اور میں اسے نیکی دے کر پھنس گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اتنا ہولناک دن ہوگا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے اس دن گواہ تو ملنا ہے نہیں کسی کو، اس لیے کہ سگے رشتے، حقیقی اور قریبی رشتے، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ یفر المرء من اخیہ، فرار کا، بھاگنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس دن ہم نے اتنے جھوٹ زندگی میں بول دیے، اتنے بہتان لگا دیے، اگر ہم تصور کریں تو پتہ نہیں کتنے بہتان زبان سے نکلتے رہتے ہیں، کسی کے کاروبار کے بارے میں، کسی کے گھر کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں۔ ارے بھائی یہاں تو 4 تو نہیں، میرے خیال میں لاکھوں گواہ چاہیے ہوں گے، کہاں سے لائے گا گواہ؟ تو اس دن آفت ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے یہ پھنس جائے گا، یہ مارا جائے گا۔ اس لیے کتنا ہی کسی سے شدید اختلاف ہو جائے، کوشش فرمائیں بات غیبت تک نہ پہنچے۔ خطرناک بات ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ زنا سے بھی بدتر ہے اور بدترین سود بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھائی اگر بات بہتان تک پہنچ رہی ہے یہ ہلاکت ہے، پھر کسی کی آبرو سے کھیلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بھائی کون کیسا کاروبار کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے، ہمارا کیا واسطہ کہ ہم کسی کو خراب کریں، کسی کی ذات کو خراب کریں، کسی کے کردار کو خراب کہیں، وہ نامعلوم اللہ کے ہاں ماخوذ اور مسئول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے بات کی ہم تو پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے لکھا اختلاف کے بھی آداب ہیں۔ آپ کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتے، آپ کسی رہنما کو پسند نہیں کرتے تو آداب ہیں اس کے۔ اختلاف کا بھی ایک حسن ہے، اختلاف کی بھی ایک خوبی ہے۔ اچھے لوگوں کا اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے اندر بھی شائستگی نظر آئے گی، اور بے وقوفوں کا اختلاف ہوگا تو اس کے اندر گالیاں نظر آئیں گی، جہالت نظر آئے گی، لغویات نظر آئیں گی، فضولیات نظر آئیں گی۔ تو اپنی گردن کو آخرت کے شکنجے سے بچانا چاہتا ہے تو زندگی کا اصول بنا لے، اس زبان سے کسی پر بہتان نہ لگائے۔ اور میں آپ سے صحیح عرض کروں، یہ جو ہم سنی سنائی بات پر بہتان لگا دیتے ہیں نا، اس کا ثابت کرنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ کر سکتے ہیں ثابت آپ؟ بھئی آپ نے کہا کہ جی فلانے جو لیڈر ہیں وہ ایسے ہیں، پہلے تو اس کے گھر جا کر اس سے ملاقات ہی کر لیں، وہی نہیں ہوگی آپ کی ملاقات، پھر تحقیق تو بعد میں کریں گے۔ کہاں سے لائیں گے آپ تحقیق؟ کیسے پوچھ گچھ کریں گے؟ اس لیے بہتان تک کبھی اپنی زبان کو نہ پہنچنے دے۔ جو بہتان کے راستے پر چلا گیا یہ مارا جائے گا، یہ پھنس جائے گا، اس کا چھوٹنا کل قیامت کے دن بہت زیادہ دشوار ہوگا۔ بھلا اس دن 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ گواہی کی تو یہ حالت ہے کہ جو تجربے کار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بعض مرتبہ سڑک پر قتل ہو جاتا ہے، یا کوئی لوٹ مار ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز کسی نے چھین لی، یہ صورتحال ہے کہ دنیا کی عدالت میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال ان طلبہ کو تو شاید اس چیز کا نہیں پتا ہوگا، لیکن جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ یعنی اس نے سامنے دیکھا کہ اس نے اس کو گولی مار دی، ایک نے نہیں، 4 5 نے، 8 10 نے،
12-14 آدمیوں نے دیکھا، بعض مرتبہ پورا بازار دیکھ رہا ہے، اور کہا جائے کہ بھائی چلو چل کے گواہی دو تو ایک بھی نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، حلف نامے جمع کرا دیتے ہیں کہ اس دن تو میں کراچی تھا، میں سفر پر تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے، اتنا لمبا مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف جا کر یہ بتانا ہے کہ ہاں جی ہمارے سامنے اس نے گولی ماری ہے، اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں بھائی کون کورٹوں میں جائے گا، کون دھکے کھائے گا؟ یہ حلف نامے پہ سائن کی اور جمع کرا دی، میں تو تھا ہی نہیں اس دن۔ یہ عام بات ہے آپ کے عدالتوں میں، یعنی روزانہ کی روٹین ہے۔ اس عدالت میں 4 چکر لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید سے تو پتہ چلتا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہی کسی کی نہیں ہوگی۔ وہاں آپ کو گواہ مل جائیں گے؟ کس کو گواہ ملے گا وہاں پر؟ اور کہاں سے گواہ لائے گا؟ اس عدالت میں کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اچھا بھلا آدمی کہتا ہے میں نہیں جا سکتا وہاں پر، میرے بس کی بات نہیں ہے، تھانوں میں کیسے جاؤں گا، کورٹوں میں کیسے جاؤں گا؟ یہاں کھڑے ہونے کو کوئی آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے، کل وہاں کو تیار ہوگا؟ اور وہاں اس لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرما رہے اس دن تو ہر شخص دوسرے سے بھاگتا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی ایک تو ساری چیزیں مسئول ہیں، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، حتیٰ کہ دل میں کس کے لیے کیا بدگمانی پالی تھی اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر معاملہ بہتان تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ اس کی ہلاکت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بہتان ترازی کرنے والے کی ہلاکت ضرور ہو جائے گی آخر۔